اب طریق کہتی ہے حسین بپھرے ہوئے شیر کی طرح یوں ٹوٹ ٹوٹ کے حملہ کر رہے تھے اور ساتھ للکار للکار کے کہہ رہے تم نے میرا اکبر مارا میں چپ رہا، تم نے میرا جواب غازی مارا میں چپ رہا۔ تم نے کیا سمجھا ہے کہ حسین غریب ہے؟ اتنا زوردار حملہ کیا حسین نے، فوج کوفے کے صدر دروازے پہ جا کے فرات کا ہاتھ خالی کیا حسین نے۔ جب فرات کا کنارہ خالی کیا حسین عباس کی لاش کے قریب سے گزرے، گھوڑے پر سوار حسین کی آوازیں غازی حسین کا حوالہ دے، مرحبا 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 کی صدائیں آ رہی ہیں۔ نبی صدائیں دے رہے تھے، رسول داد دے رہے تھے، زہرا کہتی حسین حق ادا کر رہے ہیں، علی کہتے تھے میری تلوار کا وارث، یہ آوازیں کو جاتا ہے نفس مطمئنہ پلٹا اپنے رب کی جانب۔ اتنا کہنا تھا حسین ابن علی نے لہو سے بھری تلوار کو لیام میں واپس رکھا۔ اب جو غائب بیٹھے مجھے جملہ معاف کر دینا، حسین نے گھوڑے کا رخ موڑا، پھر جس کے پاس تیر تھا اس نے تیر مارا، جس کے پاس نیزہ تھا اس نے نیزہ مارا، جس کے پاس پتھر تھا اس نے پتھر مارا، جس کمینے کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا گرم ریت حسین کے زخموں میں ڈال دیتا تھا۔ مجھے حسین کی عزت کی قسم، جمعہ کی اذان ہو چکی تھی، لاٹھیاں لے کے مسلمان نماز پڑھنے کے لیے آئے تھے، انہوں نے حسین کو لاٹھیوں سے مارا کیا، ایک زخم پہ آواز آتی تھی اکبر یہ اس شخصیت کی بلندی درجات کی مجلس ہے جو مدفن ہے کربلا میں۔ میرا مالک ہر مومن کو ایسی موت نصیب ہے۔ ان کی نسلیں حسین کا یہ قرض نہیں اتار سکتے کہ حسین ابن علی نے ان کی نسلوں پہ احسان کیا۔ مولا ہر ایک مومن کو ایسی موت عطا فرمائے۔ مرحومین کے درجات بلند و ریحان اعظمی، ذلے بھائی کی والدہ ڈاکٹر ضمیر اختر نقوی، سید تجمل کاظمی، روتی آنکھوں سے درجات کی بلندی کی دعا مانگتے رہنا۔ مجھے میرے بھائی نے بتایا ہے کہ رضا بھائی کی بہنیں آئی ہیں کربلا میں، آئی ہیں، یہ پتا ہے کہ کربلا میں ہمارا بھائی ہے، یہ کربلا میں بھائی کی قبر پہ آئی ہیں، لیکن میں ان سیدزادیوں کو حسین کا نوکر بن کے کہتا ہوں تمہیں مبارک ہو، تمہاری بھی پردے میں ہو، تمہاری بھی کارواں کے ساتھ ہو، تمہیں بھائی کی قبر میں لے کے جانے کے لیے بھی آسانی ہوگی۔ جب تم اپنے بھائی کی قبر میں جاؤ گی، بیٹھو گی بھی اپنی مرضی سے، اٹھو گی بھی اپنی مرضی سے۔ اسی کربلا میں 3 بہنیں بھائی کی لاش میں آئی تھی، جب بیٹھی تھی تو سر کے بال سن تھے، اٹھی تھی تو سر کے بال لہو سن گئے۔ لوگ کہتے ہیں حسین مجھے تیری لاش پہ رونے کی کوئی نہیں۔ کائنات میں کون سی بہن ہے جس کو بھائی کی لاش پہ رونے چلے؟ ماحول ایسا بن گیا تو میں بڑی جلدی میں پڑھ دیتا ہوں کہ جب پہلی بار سجاد بھپیوں کو لے کے آئے، پینا سجادی آپ کے بھائی کے سجاد بلند فرمائے، یہ نگری جعفر بن عبداللہ انصاری قبر حسین کا پہلا مجاور، یہ آنکھوں سے نبینہ ہو گیا تھا رو رو کے حسین۔ لمبا مضمون ہے، تجارت کی غرض سے گئے تھے جب حسین نے وطن چھوڑ دیا تھا، تجارت کر کے واپس مدینے آئے، پتا چلا حسین چلے گئے، گھر نہیں گئے، حسین کے پیچھے بڑھا، شہروں سے پتا کرتے کرتے کہ یہاں سے وہ کارواں کو قافلہ گزرا، کربلا پہنچے تو پتا چل گیا حسین شہید ہو گئے۔ پھر قبر حسین پہ بیٹھ گئے، قبر حسین پہ بیٹھ کے کہا حسین مولا جتنی زندگی ہے میں تیری قبر پہ گزر دوں۔ قبر حسین پہ بیٹھ کے اتنا روئی کہ آنکھوں سے نظر آنا بند ہو گیا، رو کہتے ہیں مولا میں تو تنہا تیری قبر پہ ہوں، مولا میری آنکھوں کی روشنی کیوں چلی گئی؟ حسین ابن علی کی والد جعفر مجھ سے آنکھیں نہ مانگنا، جب
کہا جعفر مجھ سے آنکھیں نہ مانگنا. جعفر نے کہا وہ چیز مجھے چاہیے ہی نہیں جس پہ تو راضی ہوتا. مجھے کیا ضرورت آنکھوں کی, میرے دل میں نور حسین ہے, مجھے نہیں چاہیے وہ آنکھیں. لیکن جعفر سوچتا تھا حسین نے آنکھیں واپس کیوں لے لی ہیں. اسی ریگستان میں گھوڑوں کی اونٹوں کی آواز آئی. جعفر میدان کربلا پہ کھڑا ہو کر من انتم, کون ہو تم. سجاد کی آواز آئی انا غریب الغرب, میں ایک مسافر ہوں, میں ایک پرویش ہوں. جعفر کی آواز آئی کہاں سے آ رہا ہے. فرمایا شام سے. فرمایا کہاں جا رہا ہے. فرمایا مدینہ. جعفر دیکھے کہتا ہے قیدی پہلے یہی رستہ مدینے جاتا تھا, لیکن اب چند عرصے سے یہ رستہ بند ہو گیا ہے. اب یہاں سے گزرنے کا حکم نہیں, یہاں اوپر ہو کے جا, لیکن اگر یہاں سے گزرنا ہے تو پھر یہاں کی شرطیں ہیں. مولا سجاد کی آواز آئی شرط بتا. اسے کہا یہاں سواری پہ بیٹھ کے نہیں گزرنا, جتنی دیر یہاں سے گزرنا ہے سر جھکا کے گزرنا ہے. مولا سجاد کی آواز آخری سرزمین میں ہے کیا. جعفر رو کے نیچے زمین میں بیٹھا کربلا کی ریت اٹھائی. مولا سجاد کے سامنے دیکھ کے کہتا اس میں زہرا کی اولاد محمود بنا ہوا ہے. ان تینوں میں محمد کی بیٹی سریبال کھول کے رو رہی ہے. یہاں پہ نبیوں کے سروں سے تاج اترے ہوئے ہیں. یہاں سے سوار ہو کے نہیں سر جھکا کے روتے ہوئے گزرنا ہے. مولا سجاد کی آواز ہے میں تو گزر جاؤں گا لیکن میرے ساتھ کوئی پردہ ہے. جعفر کی آواز ہے پردہ داروں سے کہ اونٹوں سے نیچے اترے. سجاد لوگ کہتا یہاں بھی اترے. جب کہا یہاں بھی اترے, جعفر دیکھے کہتا میری مجبوری ہے, یہ میرا بنایا قانون نہیں. اس سرزمین میں ایک بادشاہ رہتا ہے جس کا نام ابوالفضل عباس ہے. یہ عباس کا بنایا قانون ہے. عباس کا نام آنا تھا پچھلے موڑ سے علی کی بیٹی کی چیز آئی. عباس ایک جعفر اونچی بتا کس کا حکم ہے. جعفر دیکھ رہا بی بی عباس کا حکم ہے. بی بی رو کہتی نہیں پورا نام لے کے بتا کس کا حکم ہے. دیکھ رہا ابوالفضل عباس کا حکم ہے. بی بی کہتی پھر اونچا بول کس کا حکم ہے. جعفر دیکھ رہا بی بی اتنی بار نام کیوں سن رہی ہے. بی بی نے اپنے سر بھی ہاتھ اٹھائے. رو کہتی میرے اللہ تیرا شکر ہے میرے بھائیوں کی نگری آباد ہو گئی. میرے غازی کے نوکر پہرے دے رہے ہیں جس کی لاش بغیر کفن کے چھوڑ کے گئی. اجروں کو ملا, اجروں کو ملا, اپنی دعائیں دعا کرتے جانا. میرے عباس کے قانون بن گیا, میرے عباس کے نوکر پہرے دے رہے ہیں. جلے بھائی بی بی نے کہا میرا عباس. جعفر تھوڑا قبر عباس پہ مولا مولا کوئی بی بی آئی ہے, مولا وہ تجھے اپنا عباس کیوں کہہ رہی ہے. قبر عباس سے آواز آئی پیدل چلنے کا تو نہیں کہا, مولا حکم سنا رہی ہے. فرمایا داؤد کے نوکر سلام دے رہا ہے, غلام کہہ رہا پیدل نہ چلنا, اونٹ پہ بیٹھ کے میری قبر پہ آ, اپنے اونٹ کے پاؤں میری قبر پہ رکھ, نوکر کا احساس کرے. جعفر تڑپ کے اٹھا ہے مولا, مولا یہ بی بی زینب ہے. میری بہن زینب ہے. اتنا کہنا جعفر دوڑ کے قبر حسین پہ گیا, ٹکر مار کر تیرا شکریہ تو نے مجھے آنکھیں نہیں دی. آج میری آنکھیں ہوتی میں علی کی بیٹی کی طرف دیکھ لیتا, قیامت کو بطول کو جواب کیا. مولا میری آنکھیں نہیں تھی. جعفر نے نبینا آنکھوں میں ہاتھ رکھے, کربلا کے ٹیلے میں کھڑا ہو کہتا مولا سجاد دونوں بادشاہ کہہ رہے ہیں علی کی بیٹی سے کہے اونٹ پہ بیٹھ کے آئے. اب اگلا جملہ کربلا میں اتنا سخت ہے, میں سوچ رہا ہوں میں پڑھوں گا کیسے, تم برداشت کیسے کرو گے. جعفر کے کہنے سے پہلے علی کی بیٹی کتابیں کبھی اونٹ سے ایسے اتری جیسے گھوڑے سے آواز اترا. بی بی رو